صلی علی محمد صلی علی. السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل. ربیع الاول کا مبارک مہینہ اور کسوٹی ڈیجیٹل کی جانب سے ممتاز ثنا خانوں کو اسٹوڈیوز میں بلانے کا سلسلہ جاری. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں پشاور کے بڑے مایہ ناز نعت خوان جناب اسرار احمد. اسرار، بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ہمارے لیے بھی بڑے افتخار کی بات ہے کہ ہم نعت خوانوں کو دعوت دے رہے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور اس مبارک مہینے میں نہ صرف یہ کہ ہم ان سے نعت سنتے ہیں بلکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ آپ کے بارے میں جان بھی سکیں. تو میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق کیا پشاور سے ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی تعلیم کہاں سے آپ نے حاصل کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. کسوٹی ڈیجیٹل کا بہت شکریہ. اور یہ جو ایک کام آپ نے شروع کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں. اس ربیع الاول کے ماہ میں ہر روزانہ آپ ایک نعت خوان کو بلاتے ہیں اور ہم بھی ہمیں کافی معلومات مل رہی ہے. آپ کی کافی ایپیسوڈ میں دیکھتا ہوں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے پشاور ان کی جو بایوگرافی ہے ان میں پتہ چلتا ہے یار یہ نعت خوان کب بنا، کہاں سے اس نے سٹارٹ لیا. تو یہ بہت اچھا آپ ایک کام کر رہے ہیں. اپنے بارے میں سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا تعلق بیسیکلی میں ہوں ہی پشاور کا، پشاور سے ہی میرا تعلق ہے. اور نعت خوانی کا آغاز میں نے اسکول ٹائم سے ہی شروع کیا ہے. پرائمری اسکول میں تھا تو ہر اسکول میں ایک اسمبلی ہوتی ہے صبح، اس میں ایک بچے کی تلاوت ہوتی ہے، ایک نعت ہوتی ہے. اسی طرح روزانہ ایک بچہ تلاوت کرتا تھا، ایک نعت پڑھتا تھا. تو ان کو دیکھ کے مجھ میں یہ شوق بیدار ہوا ہے. تو ایک دن میں نے اپنی ٹیچر کو کہا ہے کہ مس میں بھی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا بچے آپ پڑھ لو گے؟ میں نے کہا بالکل مس میں پڑھ لوں گا. انہوں نے کہا آپ میرے سامنے کھڑے ہو کے نعت پڑھو. تو بس میں ان کے سامنے کھڑا ہوں، آنکھیں بند کی، اللہ کا نام لیا اور نعت شروع کر دی. کافی غلطیاں، کافی وہ نروس ہوتا ہے بندہ پہلی بار، لیکن الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا ہے. تو جب آپ نے پہلی نعت پڑھی تو اس کے بعد پھر اسکولوں میں جو مقابلے ہوتے ہیں بعض اوقات آپ نے اس میں بھی شرکت کی؟ بالکل سر، اسی طرح ہے. اسکول لیول سے ہی انسان اوپر آتا ہے. میں نے شروع میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھا ہے، کینٹونمنٹ اسکول تھا. اس میں اسکول کی اسمبلی کی حد تک نہیں تھا. پھر اسکول میں ایک اسپیشل قسم کی اسمبلیز ہوتی تھیں مختلف اسکولوں میں، جہاں پہ وہ 1 2 3 وزٹرز کو بلاتے تھے اپنے سینئرز کو. تو پھر میں ان کے ساتھ جا کے ان اسمبلیوں میں نعت خوانی کرتا تھا. پھر اس سے ہوتے ہوتے پھر اسکول لیول پہ جو مقابلے کمپٹیشن ہوتے تھے ان میں جاتا تھا. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہے. بہت سی پوزیشنیں حاصل کی ہیں. کہیں پہ ہم نے پوزیشن نہیں بھی لی، یہ نہیں ہر جگہ ہم نے پوزیشن لی، کہیں پہ نہیں بھی لی. کہیں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، کہیں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوزیشنوں سے بھی نوازا. تو اسکول کے بعد پھر یہ سلسلہ کالج تک گیا؟ بے شک سر، اسکول کے بعد یہ سلسلہ کالج تک گیا. اس کے بعد ہائی اسکول میں جب میں بیٹھا تو میں گورنمنٹ اسکول سے میں نے ہائر ایجوکیشن کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے جو مقام سرکاری اسکول سے دیا ہے قابل دید. سرکاری اسکولوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ قائم ہے سر. ہمارے پرنسپل صاحب تھے نور الاسلام صاحب، ان کے ساتھ میں مختلف جگہوں پہ گیا. بہت سے سرکاری ایسے ایونٹ ہوئے کہ جو ہم صرف اخباروں میں، ٹی ویز پہ، اسکرینز پہ دیکھتے تھے، وہاں پہ جا کے الحمدللہ میں نے نعت خوانی کی ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اعجاز الحق صاحب اس ٹائم وفاقی مذہبی امور کے وزیر تھے اور یہ پشاور حاجی کیمپ میں جو ہے تو یہ ٹریننگ سیشن کی ایک کلاس تھی. تو وہ مجھے ساتھ لے کے گئے وہاں پہ اپنے پرنسپل صاحب کہ بچے وہ اسکول یہ ٹریننگ سیشن کے سٹارٹ میں آپ نے ایک نعت پڑھنی ہے. تو وہ گیا، وہ ماحول دیکھا. پھر اس سے ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے. لیکن اسرار آپ نے تعلیم کو آگے جب بڑھایا تو آپ بن گئے انجینئر. جی سر بالکل. تو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ نعت خوانی مشکل نہیں تھی؟ سر کوئی مشکل نہیں ہے سر. یہ تو ایک اندر اپنا لگاؤ تھا، شوق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کا شوق تھا. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی ہے کہ یا اللہ میری اس آواز کو تا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کے لیے ہی استعمال کرنا. کبھی فالتو کوئی ایونٹ، گانا شانہ، حتیٰ کہ ملی نغمہ بھی میں نے نہیں پڑھا. الحمدللہ صرف اور صرف نعت اور اسی پہ توجہ دیا. ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن بھی جاری رکھی اور شکر الحمدللہ اسی نعت کے صدقے آج میں ایک سرکاری ادارے میں جاب بھی کر رہا ہوں
اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو جاب بھی مل گئی, تو کم از کم یہ تو مشکل ختم ہو گئی کہ پتہ نہیں روزگار کا کیا سلسلہ ہوگا. جی بالکل بالکل, مطلب کافی نعت خوان ایسے ہیں کہ جن کا گزر بسر بھی اسی نعت خوانی میں ہے, لیکن الحمدللہ میری ایسی کوئی بھی وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی جاب دی ہے جس سے میرا گزر بسر بہت اچھا ہو جاتا ہے. اچھا اسرار, مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ جب آپ نے اسکول کالج میں نعت خوانی کا سلسلہ شروع کیا تو آپ کے والدین تو بہت خوش ہوں گے. بہت خوش تھے سر, والدہ تو بہت ہی خوش تھیں. میری والدہ کو نعت خوانی ویسے بھی بہت پسند ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خوش تھیں, حتیٰ کہ ابھی بھی میں جب نعت پڑھتا ہوں یا وہ کوئی اسکرین پہ میری نعت دیکھتی ہیں تو وہ رو پڑتی ہیں. اور میں بھی جب اکثر اوقات محافل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ماں کی شان کی فرمائش کرتے ہیں کہ بچے ہمیں ماں کی شان آخر میں سنائیں, تو جب میں ماں کی شان بیان کرتا ہوں پڑھتا ہوں تو آخر میں خود بھی آپ دیدہ ہو جاتا ہوں, کیونکہ وہ احسانات, وہ سٹرگل, وہ ماں باپ کی محنت جب بندے کو یاد آتی ہے تو بندہ اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں رکھ سکتا. ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ آپ نے کوئی گانا نہیں گایا, ملی نغمہ نہیں گایا. بالکل. تو کیا آج کل جو نعت خوان ہے, میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ وہ جو میوزک ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کسی گانے کی نقل ہے یا گانے کا میوزک جو ہے اس کی طرز کے اوپر نعت خوانی ہو رہی ہے. سر بالکل, دیکھیں ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہے, ہر بندے کا پڑھنے کا اپنا طریقہ ہے, ان کے کلام کا انتخاب اپنا ہے. ہمارا یہ طریقہ ہے سر, میرا جو یہ طریقہ ہے, میں ایک کلام اگر پڑھتا ہوں تو پہلے میں اپنے کسی بڑے کو بتاتا ہوں, سر یہ اس شاعر کے بارے میں بتاتا ہوں, یہ شاعر نے جو کلام لکھا ہے وہ کیسا ہے, طرز بتاتا ہوں. میرے استاد ہیں شہزاد مجید صاحب, ان سے میں مشورہ کرتا ہوں. ان کے استاد ہیں ارباب ظفر اللہ صاحب, ان سے پھر بیٹھ کے میں مشورہ کرتا ہوں کہ سر یہ کلام ہے, یہ پڑھنا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں, اجازت دیتے ہیں, تو پھر وہی کلام ہم پڑھتے ہیں. آپ نے شہزاد مجید کی بات کی, تو شہزاد مجید ماشاءاللہ بڑے مشہور بھی ہیں اور بڑے استادوں کے استاد ہیں. تو آپ کے بھی استاد تھے وہ, اور کن کن سے آپ نے سیکھا؟ سر میں نے اپنے ابتدائی تعلیم جو اب جس کو آپ کہتے ہیں نعت کے بارے میں, تو وہ میں نے اپنے استاد شہزاد مجید صاحب سے ہی سیکھی ہے. باقی دیکھیں آواز ایک گاڈ گفٹ ہے اور یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پشت پہ استاد کا ہاتھ ہونا بھی سیکھنا بہت ضروری ہے, ریاضت بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ہم نے اپنے سینئر سے بہت کچھ سیکھا. اس میں نیازی بھائی ہیں, سردار نیاز احمد نیازی صاحب ہیں, عمران حسن صاحب ہیں جو ہمارے پاکستان کی شان ہے, بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ نعت خوانی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ارباب ظفر اللہ صاحب ہیں, ستارہ امتیاز, بہت مشہور نعت خوان ایسے ہیں. اس غرض سے ہم محفل میں جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے آئیں. سیکھنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. سیکھنے کا سلسلہ تو کہتے ہیں کہ وہ قبر تک ختم نہیں ہوتا, انسان سیکھتا ہی رہتا ہے ساری عمر, اور الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا اسرار, آج کل جو محافل ہو رہی ہیں, خاص طور پہ ربیع الاول میں پشاور میں تو بہت زیادہ محافل ہوتی ہیں, تو آپ کو بھی شرکت کا موقع ملتا ہے؟ سر بہت ٹف وقت ہے یہ, آپ یقین نہیں کریں گے کہ سر 2-3 محافل دن کی مل رہی ہیں. اور آفس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نعت خوانی کا تو مجھے کوئی اتنا مسئلہ نہیں آیا, لیکن اب محافل کو لے کے اور آفس کو لے کے تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے کہ وہ ڈیوٹی کو بھی ساتھ رکھنا, برقرار رکھنا, اور ساتھ ان محافل کو بھی لے کے چلنا. تو اس میں تھوڑا سا یہ ٹائم ذرا کافی ٹف ہوتا ہے. ربیع الاول کے منتھ میں جو ہے تو لوگ بہت زیادہ محافل کرواتے ہیں, تو الحمدللہ اب تو وہ وقت نہیں رہا. پشاور میں بے شمار نعت خوان ہیں اور بڑے اچھی آواز کے مالک ہیں. اور اسی طرح سر, اس سے پہلے کہ میں آپ کی کوئی پسندیدہ نعت سنوں, مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ اردو, ہندکو, پشتو ان زبانوں میں بھی آپ نعت خوانی کرتے ہیں, تو اس میں مشکل کون سی زبان لگتی ہے؟ یہ ساری ایک جیسی لگتی ہیں. سر دیکھیں اردو زبان تو ہماری مادری زبان ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہندکو زبان بھی جو ہے تو اس میں بھی کوئی مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہے. پشتو البتہ تھوڑی بہت ہی اس میں, لیکن وہ میں نے آپ کو کہا ہے کلام کا انتخاب ہم کرتے ہیں, وہ پھر جا کے ہم باقاعدہ اپنے استاد سے اس سے کلاس لیتے ہیں کہ سر ہم اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں, جو مسٹیکس ہوتی ہیں, تو وہ دور ہو جاتی ہیں ان کے ذریعے, تو پھر وہ کلام ہم پڑھتے ہیں. چلیے ہمارے لیے اب یہ بہت اچھا موقع ہے کہ کیوں نہ آج ہم آپ سے پشتو زبان میں پہلے نعت سنیں. میری خواہش ہوگی کہ ہم اردو میں بھی سنیں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ پشتو میں کچھ. بالکل سر, انشاءاللہ میں گلاب نصرتوال صاحب کا کلام آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد کلام ما پسلام گنبد خضرا تقتل کلام ما پسلام گنبد خضرا تقتل کلام ما دے سنا تو دمولا تقتل کلام ما پسلام گنبد خضرا تقتل ماویل خدای زکابل خود رات لو نو ماویل خدای زکابل خود رات لو نو دیر گناہ گارما خما درب رضا تقتل دیر گناہ گارما خما درب رضا تقتل کلام ما پسلام گنبد خضرا تقتل او دا زما گس نو کمال دغای ساندربو دا زما گس نو کمال دغای ساندربو ہم شرمندہ مخامخ بمی آقا تقتل ہم شرمندہ چی مخامخ بمی آقا تقتل کلام ما پسلام گنبد خضرا تقتل وائی گلاب دا عقیدت می پرشیدل گلنا وائی گلاب دا عقیدت می پرشیدل گلنا مایا ربیا تقتل خلق ما تقتل کلام ما پسلام گنبد خضرا تقتل کلام ما دے سنا تو دمولا تقتل کلام ما پسلام گنبد خضرا تقتل. سبحان اللہ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کی، اور میں چاہوں گا کہ اب کچھ اشعار جو ہیں وہ اردو میں بھی ہو جائیں. نیازی صاحب کا کلام آپ کی نظر کروں گا سر، اور حقیقت بھی یہی ہے. اس کلام کے جو شعر ہیں تو اس میں حقیقت بھی ہے میرے لیے کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تم
جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ اسرار، اور آپ نے جس طرح خوبصورتی کے ساتھ کلام پیش کیا، اور بالکل وارے نیارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہیں، یہ سارے جو مزے اور یہ سب کچھ جو ہیں تو کیسے ہم اس کو بھول سکتے ہیں۔ اور ان دنوں میں جس طرح نعت خوان جس خوبصورتی کے ساتھ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اپنے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو بھی میں بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ محافل میں جاتے ہیں، مختلف تقریبات میں جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ دعا گو بھی ہوں کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ آمین۔ صلی علی محمد صلی